So as I was saying, हमारे पास इन 5 सेंसेस के अलावा कोई सोर्स नहीं है इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने की, लेकिन हमें डिसीजंस करने के लिए, हमें सही डिसीजंस करने के लिए, सही तरह से जिंदगी गुजारने के लिए फिर भी डिवाइन नॉलेज की जरूरत है, जो हमें अगेन इन्हीं 5 सेंसेस के थ्रू आता है, लेकिन वो अल्लाह ने थ्रू होली कुरान हमें रिवील किया है, जो हम अपनी इन 5 सेंसेस से गैदर नहीं कर सकते थे नॉलेज। ये नॉलेज होली कुरान में हमें रिवील किया गया। अब ये जो है अगेन इसके अंदर हम शरिया का नॉलेज ले आते हैं, ठीक है। तो शरिया का नॉलेज हमारे पास कहाँ से आएगा, क्या सोर्स है शरिया के नॉलेज? इन सिंपल टर्म्स हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर बेसिकली हमारी जो रिसाइटेड वही है जी, ठीक है, बेसिकली जैसे कि द होली कुरान, द नोबल कुरान, और अनरिसाइटेड वही द सुन्नाह ऑफ द होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ शरिया मींस डेफिनेट मींस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस। कि कहां से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे? द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ शरिया आर कम्युनिकेटेड बाय आर कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवील्ड बाय हिम अपॉन हिज मैसेंजर होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगेन दोनों सोर्सेज आ गई इसकी। देयर आर 2 मेजर सोर्सेज के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर ये 2 हैं, एक द होली कुरान और दूसरी अनरिसाइटेड वही द सुन्नाह। जबकि सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर फिर मींस द सेकंड लेवल ऑफ सोर्सेज व्हिच इज यूज्ड टू आवर एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज की लाइट के अंदर हम इसके थ्रू एक्सट्रैक्शन करते हैं। ये आगे हम भी डिस्कस करते हैं, आपको डिटेल में इनकी लिस्ट भी मैं बता देता हूं। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर द होली कुरान, ठीक है। The Quran is the book revealed to the messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam as written in the Musahif and transmitted to us from him through an authentic continuous narration. इसको हम कहते हैं तवत्तुर, without doubt। तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, जो होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पूरी कुरान की रिसाइटेड वर्जन हमें मिला है। Then comes in the Sunnah. Sunnah includes sayings, practices, no objections। जैसे कि होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ किया, वो भी सुन्ना का पार्ट बन जाता है, जो उन्होंने कहा वो भी सुन्ना का पार्ट है। यहाँ तक कि अगर किसी चीज के ऊपर वो खामोश हो गए, जिसे हम कहते हैं साइलेंट अप्रूवल, तो कोई ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज नहीं किया और कुछ क्योंकि कहा भी नहीं, साइलेंट अप्रूवल दे दिया है, तो उसको भी हमने सुन्ना का पार्ट बना दिया। ऑफ द होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and practices of the 4 caliphs and other companions of the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah is explainer of the holy Quran in view of Muslim schools of thought. Muslim school of thought में उसको basically कुरान को further explain किया गया है। Both Quran and Sunnah are primary main sources of ruling and guidance in the Sharia. अब again सुन्ना के अंदर फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि कुछ जो सुन्ना है वो ऑथेंटिक है, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम और जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, लेकिन कुछ हैं जो अहादीस जो हैं वो ज़ईफ हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हम उन पे रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन मेजॉरिटी जैसे कि ये सही मुस्लिम है, सही बुखारी है, ये तकरीबन हर सेक्ट के अंदर इनको बिलीव किया, हर फिका के अंदर इनको एक्सेप्ट किया जाता है। और होली कुरान के बारे में तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं कि ये एग्जैक्टली वही बुक है जो रिवील हुई है होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और अल्लाह ने खुद इसकी गारंटी लिया कि इसको सेफ रखा जाएगा टिल द डे ऑफ जजमेंट। तो इसके वर्ड्स के अंदर कोई चेंजेस आज तक नहीं हुए। तो व्हाई डोंट वी जस्ट गो विद द होली कुरान? हमें सुन्ना का नॉलेज क्यों चाहिए एज अ प्राइमरी सोर्स? फर्स्ट एक रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि होली कुरान जो है वो रिसाइटेड वही है, जबकि होली कुरान के अंदर ही कहा गया कि हमारा नबी, हमारा रसूल हमारी मर्जी के अलावा कुछ नहीं बोलता। तो होली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा, इसको हम अनरिसाइटेड वही कहते हैं, कि जो भी उन्होंने कहा है वो अल्लाह की मर्जी से कहा है। यहाँ तक कि इसके अंदर ऐसे इंस्टेंसेस भी आते हैं कि किसी सहाबी ने आकर पूछा आपसे कि हुजूर पाक ऐसे है, इस तरह कर लें, या किसी मामले के ऊपर कोई गाइडेंस ली, आप खामोश रहे। उसने सोचा शायद सुना नहीं, दोबारा पूछा, आप फिर खामोश रहे। उसने फिर पूछा, आप फिर खामोश रहे, और आपने कहा कि अगर मैं इसके ऊपर तुम्हें हाँ कह देता तो ये तमाम मुसलमानों के लिए फर्ज हो जाता। तो इसीलिए इससे सहाबा ने ये भी उन्होंने डिड्यूस किया कि कुछ चीजों में साइलेंट अप्रूवल है, कुछ चीजों के अंदर साइलेंटली किसी चीज से बस आपने नहीं कहा, तो आप अगर कह देते उसके ऊपर तो वो सबके ऊपर फर्ज हो जाता था। तो इसीलिए साइलेंट अप्रूवल्स भी हैं, उनके ऑब्जर्वेशंस भी हैं। और लास्टली कुछ चीजें ऐसी हैं जो होली कुरान से आपको सारी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल होली कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि
सलाह कायम करें, नमाज कायम करें, हम नमाज करते हैं, सलाह का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन कैसे पढ़नी है इसका तरीका नहीं दिया हुआ, बिल्कुल कोई तरीका नहीं दिया गया, सिर्फ ये किया गया कि सलाह कायम करें। तो उसका जो तरीका है सलाह का वो आपको सुन्ना से लेना पड़ता है, वो होली कुरान में नहीं दिया गया। इसलिए होली कुरान और सुन्ना दोनों को ही हम ऑथेंटिक समझते हैं। और हजरत आयशा की हदीस भी है कि उनसे जब पूछा गया कि होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, तो आपने कहा कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, बिल्कुल कुरान की तरह ही जो बातें कुरान पाक में कही गई है वैसे ही आपने अपनी जिंदगी गुजारी है, कोई चीज उससे हटकर नहीं की। तो इसीलिए होली कुरान और सुन्ना जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, बेसिकली होली प्रॉफिट ने उसको जिंदगी रहकर गुजार के दिखा दी, उसके ऊपर जो टीचिंग्स थी अल्लाह की। तो दोनों को ही हम अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज लेते हैं और इनसे अपना रूल जो है शरिया के डिराइव करते हैं। अब आगे बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि होली कुरान की ऑथेंटिसिटी एंड ऑल दोस एस्पेक्ट्स, वो कभी अगर वक्त हो तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम एस्टेब्लिश करते हैं कि होली कुरान 100% ऑथेंटिक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पूरी चेन ऑफ कमांड है, पूरी मेथड्स हैं। और सुन्ना को कैसे इंश्योर किया गया कि ऑथेंटिक बुक्स में बिल्कुल सही हदीसें रिकॉर्ड की जाएं, तो पूरा उसका प्रोसीजर है। आप चाहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, गूगल पे मिल जाएगा, या मैं इसका अगर कोई रिकॉर्डेड मेरा सेशन है तो मैं वो शेयर कर दूंगा, उसमें काफी टाइम लग जाएगा अगर मैं उस डिटेल में चला गया तो। लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है, आप कोई भी चेक करना चाहे उसको वेरीफाई कर सकता है। अब सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ सुन्ना, सॉरी शरिया के सेकेंडरी या डिराइव्ड सोर्सेज कौन सी हैं, तो इसके अंदर एक इजमा आ जाता है जो कंसेंसस है उलेमा का, कि उलेमा कराम तमाम मिलकर किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर उसके ऊपर इजमा करते हैं और किसी एक मीनिंग को प्रेफरेंस देते हैं बाकी तमाम मीनिंग्स के ऊपर, किसी भी चीज के, ठीक है, किसी भी एक्सप्लेनेशन को, किसी एक मीनिंग को, वो बाकी तमाम के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं और तमाम का उसके ऊपर एग्रीमेंट होता है, कंसेंसस होता है। फिर क्यास आ जाता है जिसे हम कहते हैं एनालॉजी, कि होली कुरान के अंदर या सुन्ना के अंदर किसी चीज के कोई रीजनिंग दी गई है, उसी को बेस बनाकर नई जो चीज है उससे रिलेटेड जो आई है उसके ऊपर भी सेम रीजनिंग अप्लाई कर दी जाती है कि अगर इसकी मुमानियत थी ये भी बंद होगा, इसके ऊपर भी इसको भी हराम किया जाएगा, अगर इसको अलाउ किया गया था तो इसको भी आज अलाउ किया जाएगा। तो वहां जो चीज थी उसकी जो रीजन ली उसी रीजन की बेसिस के ऊपर आज एनालॉजी ड्रॉ कर दी जाती है। देन कम्स इस्तेहसान जो जस्टिस प्रेफरेंस है, देन कवाले सहाबी के सहाबा ने क्या क्या ओपिनियन जो उनके कंपेनियंस के होली प्रॉफिट मोहम्मद के उन्होंने इंप्लीमेंट कैसे किया, क्योंकि होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो सहाबा कराम थे उन्होंने किस तरह डिसीजन की, क्योंकि तब भी नई नई चीजें आती रही ना, उन्होंने कैसे डिसीजन किए उनको भी फॉलो किया जाता है। दिल मसला है मुसरहा लहा है, इसके अंदर जुरिस्प्रूडेंशियल इंटरेस्ट होता है कि जुरिस्प्रूडेंशियल इसके अंदर इंटरेस्ट क्या होगा। देन कम्स इस्तिहाब जिसके अंदर फॉर एग्जांपल प्रिजम्पशंस होती हैं कम्युनिटी की, कंटिन्यूटी की, कि कंटिन्यूटी किस तरह इसके अंदर रहेगी, ठीक है। इस तरह से उर्फ हैं, कस्टम्स हैं, कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। देन कम्स इन शराय मिन कबलना, ये अर्लियर स्क्रिप्चुरल लॉज हैं, कि अर्लियर लॉज जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ चीजों के अंदर प्रीवियस बुक्स को भी देख लिया जाता है कि वहां पर इसके बारे में क्या ओपिनियन थे, अगर उससे रिलेटेड कोई है, लेकिन यूजुअली क्योंकि वो मनसूख हो चुकी हैं आफ्टर द होली कुरान, तो एक और चीज जो फॉलो की जाती है कि होली कुरान के बाद इसकी इंटरप्रिटेशन आती रही है, इजमा होते रहे हैं, क्यास होता रहा है, फतवे आते रहे हैं, तो पुराने फतवों को हम प्रेफरेंस देंगे ओवर न्यू फतवास। एक मामले जिसके ऊपर ऑलरेडी डिसीजन हो गया है, किसी ने फतवा दे दिया है, किसी ने उसके ऊपर इजमा कर दिया है, क्या दोबारा वो चीज उसके ऊपर नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए। अगर कोई कर भी लेता है तो क्योंकि वो लोग जो पुराने थे वो होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के ज्यादा करीब थे, तो इसलिए उनका पर्सपेक्टिव माना जाएगा, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब ये सोर्स ऑफ शरीयत के अंदर इजमा और कियास थोड़ा डिटेल में डिस्कस की ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा थॉरोली फॉलो किए जाते हैं। अब इजमा इज स्कॉलरली कंसेंसस मींस द एग्रीमेंट ऑफ ऑल मुस्लिम स्कॉलर्स, मुज्तहिदीन जो है उनके जो ओपिनियन है उन सब का ओपिनियन उसके ऊपर कंसेंसस होता है ऑन अ स्पेसिफिक इशू और मीनिंग ऑफ अ प्राइमरी सोर्स। कोई एक स्पेसिफिक इशू है या किसी एक प्राइमरी सोर्स का मीनिंग बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो किसी एक के ऊपर एग्री कर जाते हैं। एक ऑल सच स्कॉलर्स मस्ट एग्री ऑन द रूलिंग। दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि इजमा प्रेफर्स अ मीनिंग और एक्सप्लेनेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑन अदर पॉसिबल मीनिंग्स, कि और जो उसके मीनिंग हो सकते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन उसके अंदर से एक मीनिंग के ऊपर वो अपना कंसेंसस दे देते हैं तमाम की ये प्रेफरेबल है। और लास्ट इसकी एक एग्जांपल अगर हम दें तो इजमा इज कंसेंसस ऑफ उलमा ऑन प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग इंटरेस्ट। बैंकिंग इंटरेस्ट के ऊपर इजमा किया है उलमा का कि ये हराम है, ये सूद है, ये उशरी है, ये रिबा है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि उलमा ने आखिर बैंकिंग इंटरेस्ट के ऊपर इजमा किया ही क्यों, जब होली कुरान में कह दिया गया कि रिबा हराम है।
جو لینا بند نہیں کرتا تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. تو پھر علماء نے اس کے اوپر اجماع کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا, اسکالرز ہی کہہ لیں آپ انہیں, کہ جو یہ ابھی بھی ایک ایریا ہے, ایک سیکٹر ہے, سیگمنٹ ہے بیسیکلی, جو یہ کہتے ہیں کہ ہولی قرآن کے اندر جس ربا کو, جس عشری کو بین کیا گیا, وہ اس دور کے اندر جو تھے لوگوں نے پرسنل یوز کے لیے قرضہ لے لیا, پھر وہ پھنس گئے, پیسے واپس نہ دے سکے, اس کے اوپر پھر اور سود پڑ گیا, اور سود کے اوپر اور سود پڑ گیا, اور یہ پرسنل یوز کے لیے ہوتا تھا, اس کے اوپر پھر اس پہ ظلم ہوتا تھا کہ وہ کیسے واپس کرے. کمرشل یوز کے لیے تو یہ نہیں اپلائی ہوتا. کمرشل یوز میں اپنے لون لے رہے ہیں, اس سے بزنس کرنا ہے, پیسے ہیں, یہ اس سے اپنے لون پے آف کر دینا, تو کمرشل کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا. اور پھر انٹرسٹ کے اوپر, انٹرسٹ والی بات کو ربا کہا گیا قرآن کے اندر. یہ نارمل جو آج کل بینکنگ کا انٹرسٹ ہے, یہ اس کے اندر انکلوڈ ہی نہیں ہوتا, جس پر آخرکار اجماع کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو بینکنگ انٹرسٹ ہے آج کا, یہ وہی ربا ہے جس کو بین کیا گیا تھا, اور اسی وجہ سے یہ حرام ہی ہوگا. اس کے اوپر علماء کا اجماع ہوا کہ یہ سیم وہی انٹرسٹ ہے جو اس دور میں تھا. تو جو اوپینین وہی تھا کہ جو وہ اس دور میں پریکٹس ہوتا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. اس بیسس کے اوپر یہ رولنگ دی گئی, لیکن انہوں نے اجماع کیا علماء نے اور کہا کہ نہیں, آج کا بینکنگ انٹرسٹ سیم ہے, وہی چیز ہے, اسی لیے یہ بھی حرام ہی ہوگا. اس لیے اس پہ اجماع کرنا پڑا, کیونکہ اس کے میننگ کے اوپر اختلاف آ گیا, کیونکہ تب بینکس تو نہیں تھے نا, تو بینکنگ اور کمرشل لون کے معاملات نکالے گی, آگے کورس میں ڈیٹیل میں ڈسکس ہوگا, اس لیے اس کے اوپر پھر اجماع ہوا ہے. دوسرا قیاس, جس کے اندر ہم انالوجی ڈرا کرتے ہیں ہولی قرآن سے یا احادیث سے. Qiyas is finding a reason of a ruling by method of analogy. This is used to find a solution for a new issue that is not discussed in the Holy Quran or Sunnah. The reason of course of an existing or cause of an existing Islamic rule becomes the basis for a ruling on the new issue. For example, drugs are impermissible because of underlying cause of intoxication. This is analogy from the prohibition of alcohol in the Holy Quran. ہولی قرآن میں کیونکہ سیکوینس کے اندر, سیریز کے اندر الکوہل کو بین کیا گیا, پہلے کہا گیا کہ پسند نہیں کیا گیا, اس کے بعد کہا گیا کہ نماز کے اندر اس کے اندر الکوہل کی حالت کے اندر آپ نماز پڑھنے نہ آئیں, اور پھر فائنلی پابندی لگا دی گئی کہ ٹوٹلی بین ہے. تو جو نماز کی حالت میں نماز پڑھنے نہ آنا تھا الکوہل کی حالت کے اندر, نشے کی حالت کے اندر, وہ انٹاکسیکیشن کی وجہ سے تھا. تو کیونکہ قرآن پاک کے اندر انٹاکسیکیشن کی وجہ سے شراب کو بین کیا گیا, اسی وجہ سے یہی انالوجی ڈرگز کے اوپر لگی کہ وہ ڈرگز جن سے انٹاکسیکیشن ہوگی وہ بھی بین ہوں گے, وہ بھی حرام ہوں گے. تو یہ اس سے انالوجی ڈرا کر کے ڈرگز, کیونکہ اس دور میں کوئی اسپیسیفک, جیسے کوئی آج آپ کو کہتے ہیں جی اس دور میں کون سا کوئی کرسٹل آئس ہوتی تھی, تو آئس الاؤڈ ہے جی. جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ شیشہ بڑا پاپولر ہے, کہ دیکھیں مسلم کنٹریز میں الاؤڈ ہے, شیشہ تو الاؤڈ ہے, یہ کون سا کوئی چیز ایسی ہے جو الاؤڈ نہیں ہے. بیسک رولنگ جیسے سگریٹ کے اوپر لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, بیسک رولنگ ہے انٹاکسیکیشن کروانے کی وجہ سے. اسی لیے ان تمام ڈرگس کے اوپر یہی رولنگ اپلائی ہوئی کہ صحابہ نہیں کرتے تھے کوئی نشہ, اس لیے اس کے وقت کوئی رولنگ اس کے اوپر نہیں آئی. تو انٹاکسیکیشن کی وجہ سے تمام ڈرگس کے اوپر یہ پابندی لگی کہ جس سے انٹاکسیکیشن ہو سکتی ہے وہ سب ہمارا ہوں گے, انکلوڈنگ سگریٹس. Okay, now the objectives of Sharia. Sharia کے objectives کیا ہیں? Basically welfare of the society. Society کا جس چیز سے welfare ہو سکے وہ Sharia کے objectives ہیں. ٹھیک ہے, the understanding of objective of Sharia is important. Imam al-Ghazali and Imam al-Shatibi describe the objective of Sharia to be welfare of the masses, which lies embedded in prevention of preservation of 5 foundations of a good individual and social life. یہ 5 فاؤنڈیشن ہیں جو اچھی انڈیویجول اور سوشل لائف کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس کے تھرو ویلفیئر آف دی میسز ہوتی ہے, تو ان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو کرنا چاہیے, اسپریڈ کرنا چاہیے. فیتھ اینڈ ریلیجن, ایمان, یہ انڈیویجول لیول کے اوپر ہے ویسے. لائف اینڈ سول, نفس. انٹلیکٹ اینڈ مائنڈ, عقل. آفرنگ اینڈ پراسپیرٹی, نسل. اینڈ ویلتھ اینڈ پراپرٹی, مال. تو ان سب کی پراسپیرٹی سے بیسیکلی ویلفیئر آف دی میسز ہوتی ہے, اس لیے ان کو کیا جا سکتا ہے. Whatever ensures the safeguarding of these 5 serves public interest and is desirable. اب آخر ہم اس بات کو ڈسکس ہی کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ایک اوپینین یہ آیا تھا, میں آپ کو پہلے بتا دوں. Therefore management of wealth, its production and distribution and other related activities are halal and important. کچھ علماء کا اس کے اوپر بھی خیال تھا, اسکالرس کا, کہ ویلتھ ایکومولیٹ نہیں کرنی چاہیے. بیسک انرجی وہ ڈرا کرتے ہیں پروفٹ سے,
किसी भी अल्लाह के प्रॉफिट ने कभी वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं की, तो बहुत अच्छी लेविश जिंदगी नहीं, सिवाय चंद के, हजरत सुलेमान है, हजरत दाऊद, कुछ सर्टन के अलावा किसी ने कभी वेल्थ ना एक्यूमुलेट की है, ना उसके साथ बहुत ज्यादा कोई लेविश लाइफ गुजारी है। आप होली प्रॉफिट को देख लें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप हजरत ईसा को देख लें, क्या हालात रहे, किस तरह अपने हवारियों का किस तरह जो ट्रीटमेंट हुई लास्ट डेज के अंदर भी जब वो उनको उठा लिया गया। आप हजरत मूसा को देख लें, बहुत ही आम सादा जिंदगी गुजारी गई है। यहाँ तक कि जैसे कि हजरत ईसा से आता है, ये आई थिंक बाइबल के अंदर से भी ये कोट किया जाता है कि वो और उनका साथी यूहन्ना था, आई थिंक समन, ये जब निकले किसी सफर के लिए, तो साथी ने 2 रोटियां पैक कर ली। उन्होंने पूछा ये क्यों पैक किया, तो वो कहते हैं कि जी ये एक आज के लिए, एक कल के लिए। तो हजरत ईसा ने कहा कि क्या तुमने हमें चिड़ियों से भी क्या गुजरा समझ लिया, बर्ड से भी क्या गुजरा समझ लिया है? वो भी सुबह निकलती, उन्हें पता होता कि अल्लाह उन्हें रिस्क देगा, तुम्हें तो कल का भी रोटी आज ही बांध लिए साथ ही। तो प्रॉफिट्स का इसी तरह का मिजाज रहा है। होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही है कि घर पे अगर कुछ होती भी थी तो डोनेट कर देते थे। अक्सर घर के पर कुछ नहीं होता था, कोई आ गया लेने, एक आधी खजूर थी वो भी उसको दे दी, तो अक्सर कुछ नहीं होता था। आपकी जिंदगी जितनी सादा थी, आज उतनी ही हमारी जिंदगी लेविश है। हमारे घर भी बड़े डेकोरेटेड है, फूड भी हम इतना वेस्ट करते हैं कि शायद हम वेस्टफुल तरीन कंट्रीज में काउंट हों। ये रेस्टोरेंट्स का सर्वे बताता है कि लोग अपनी जरूरत से ज्यादा खाना ऑर्डर कर लेते हैं और अक्सर उसको पैक नहीं करवाते, वो वेस्ट होता है। और हमारे बुफेस का तो आपको पता ही है कि अगर बुफे लग गया है तो बस फिर उसके बाद प्लेट का एक टावर होगा जिसको वहीं पर छोड़ के चले जाएंगे, खाएंगे भी नहीं, वेस्ट कर देंगे। तो होली प्रॉफिट की आप लाइफ से अगर एग्जांपल है तो हम अपने आप को उनसे तो अफजल नहीं समझ सकते। ये उनके अपने वर्ड्स हैं कि जी मैं तुम सब में सबसे ज्यादा परहेजगार और मुत्तकी हूं, लेकिन हर चीज में बैलेंस भी रखा है उन्होंने। और जो लाइफ गुजारी है, जब हम क्लेम करते हैं डिफरेंट इंस्टेंसेस के ऊपर कि वी लव द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम उस तरह की सिंपल लाइफ को भी हमें पसंद करना चाहिए बेसिकली। तो जैसे कि एक इंसिडेंट है कि आपने कोई जानवर खुशबा हुआ तो भेजा कि इसको तकसीम भी कर दो, घर के लिए भी है, भेजा उसमें से, तो हजरत आयशा ने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब आप आए तो आपने पूछा आयशा कुछ बचा है, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बताती हैं कि जी एक दस्ती बची है, ये रखी है, बाकी सब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जी बाकी सब बचा है, सिर्फ ये दस्ती नहीं बची, क्योंकि ये तो अभी हम कंज्यूम कर लेंगे ना, ये तो हम खा लेंगे, बाकी सब बचा है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रॉफिट्स का बेसिकली इस तरह का ही मिजाज रहा है कि वो बहुत ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करते थे। हजरत जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि हजरत खदीजा के साथ जब उनकी शादी तो इतना सारी वेल्थ, आप मक्के की वेल्थिएस्ट खवातीन में से थी, लेकिन बाद में आपके पास कुछ भी नहीं था। आपने शेब अबू तालिब भी गुजारा है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा, क्योंकि आप डोनेट कर देते थे, आप स्पेंड करने में बिलीव करते थे, बहुत ज्यादा कुछ आपने एक्यूमुलेट नहीं किया। इससे एनर्जी ड्रॉ करके कि जी वेल्थ नहीं एक्यूमुलेट करनी चाहिए, डोनेट कर देनी चाहिए, अपनी जरूरत से ज्यादा नहीं यूज करनी चाहिए, ये थ्योरीज आई थी। इसके ऊपर भी उलेमा का यही है ओपिनियन कि अगर ऐसा होता तो होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहलत से पहले दुनिया में ये बात बता जाते। उनके कई सहाबा थे जो काफी अमीर थे, उन्होंने जंगों के अंदर आप देखते हैं पूरा घर साफ करके हजरत वो कर लिए। यदि दीवार के ऊपर अगर टंगी हुई है, सुई भी है, तो वो भी उतार के हाथ फेर फेर के उठा के ले आए, लेकिन हालांकि अमीर तरीन में से थे। इसी तरह से सहाबा ने डोनेशंस भी दी हैं, लेकिन वेल्थ भी एक्यूमुलेट की है, जरूरत के वक्त वो इस्लाम के काम भी आई है। तो एक ये कि उन्होंने कभी होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वेल्थ से नहीं रोका। होली कुरान के अंदर खुद है कि जी नमाज की तरफ बुलाए तो नमाज के लिए आओ, जुमे की नमाज का स्पेशली इसके अंदर जिक्र है, और उसके बाद अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए जमीन में फैल जाओ। अल्लाह का फजल क्या है? काम करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उससे अल्लाह का फजल तलाश करना है ना। और लास्ट इसके ऊपर जो एक आर्गुमेंट देते हैं उलेमा, वो यही देते हैं कि विरासत का कानून जो होली कुरान के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया गया है, अगर किसी ने वेल्थ एक्यूमुलेट करनी ही नहीं थी तो फिर विरासत किस चीज की बांटनी थी? तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है अनलेस वो हराम मीन से आ रही हो। हलाल वेल्थ टोटली अलाउड है, 100% अलाउड है, आप जितनी चाहे एक्यूमुलेट कर सकते, जब तक आप उसके ऊपर ज़कात दे रहे हैं, सदकात दे रहे हैं, फितराना दे रहे हैं,
حلال ویلتھ الاؤڈ ہے, جتنی چاہے ایکومولیٹ کر لیں, لیکن یہ جو نہیں ایکومولیٹ کی وہ ہے حرام ویلتھ. اور اگین یہ آپ کا بڑا آج پاکستان میں تو بڑا پاپولر فیمس لائن ہے کہ behind every great fortune there is a crime. سب نے اب تک تو سنا ہی ہوا ہوگا. تو وہ گریٹ فارچونز کی بات ہے جہاں کرائم کے بغیر, آپ کسی حرام ایکٹیویٹی کے بغیر اتنی ویلتھ ایکومولیٹ, مطلب فلتھی رچ جسے آپ کہیں گے, ڈرٹی رچ, اتنا رچ کہ وہ پیسے شاید وہ کبھی ان کی جنریشنز ختم نہ کر سکیں. اگین اس کے پیچھے کئی جگہوں کے اوپر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں حرام انکم انوالوڈ ہوگی. حلال یوزلی اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے, برکت اس میں بہت ہوتی ہے, لیکن اتنے میسو لیول کے اوپر کسی کے پاس ہوتی نہیں ہے. کچھ کے پاس ہوتی بھی ہے, حلال سورسز سے آتی ہے, بٹ اسٹل. تو حلال انکم, اس کے اوپر سے آپ نے اگر زکات دی ہے, اس کی اپنی پراپر زکات دی ہے, صدقات جو اگین فطرانہ وغیرہ ہے وہ سب اگر دے رہے ہیں تو آپ ویلتھ ایکومولیٹ کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کیونکہ ویلتھ ایکومولیشن آگے ویلتھ کی بات آ رہی ہے, پھر اسلامک فائنانس کی, تو اس لیے یہ چیز ابھی کلیریفائی کر دینا ضروری تھا کہ ویلتھ ایکومولیشن میں کوئی اعتراض نہیں ہے. انٹروڈکشن ٹو فقہ یا فقہا, بیسیکلی جو ڈفرنٹ فقہز ہیں, ڈفرنٹ امام نے انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہے. The role of fiqh is very important to understand the concept of Sharia. The word fiqh is an Arabic term which literally means deep understanding یا full comprehension, اور full comprehension پوری طرح سے سمجھ لینا یا deeply کسی بات کو سمجھ لینا, understand کرنا. Usul al-fiqh refers to the science of extraction of rules and laws from the sources of Sharia. اس Sharia sources سے جو rules ہیں, اس کے laws ہیں, ان کو derive کرنے کو usul al-fiqh کہا جاتا ہے. The process of gaining knowledge of Islamic rules through jurisprudence and the body of legal advisements so derived is known as fiqh. Fiqh is a significant process which is done under the principles of Islamic jurisprudence. Islamic jurisprudence के principles के तहत किया जाता है. And the contribution of fiqh, fuqaha, is great, broad-based and inclusive. Almost more than 1,000 years long period of human intellectual contribution made it an immense body of knowledge. The primary sources of Sharia did not consist of legal rulings only. یہ بات اب آپ کو ایکسپٹ کریں, پرائمری سورسز میں قرآن پاک اور احادیث ہیں. اب اس میں صرف لیگل رولنگز نہیں, جو لا کی کتاب کی طرح نہیں ہے قرآن پاک, اس میں لیگل رولنگز بھی ہیں, دیر آر رولز, گائیڈ لائنز بھی ہیں چیزوں کے بارے میں, سٹوریز ہیں پریویس نیشنز کی کہ اس نے یہ کیا اس قوم نے تو اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا, اس نے یہ کیا اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا, تو ان سٹوریز سے بھی کچھ میننگ ڈرائیو ہوتا ہے. دین اس کے اندر مینشن ہے سرکمسٹانسز کا, آف دی ڈے آف ججمنٹ, کہ وہاں پر کس کس چیز کی سزا دی جا رہی ہوگی. تو ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ڈفرینٹ چیزوں کا ذکر ہے, اور کوئی ایک یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹاپک وائز ہو کہ یہ ٹاپک ہے نا, کہ جیسے کہ اس چیز کے لاز, ربا کی ساری باتیں ایک جگہ پہ آ گئی. نو, سورہ بقرہ میں بھی ہے, دوسری سورہ میں بھی ہے, تیسری سورہ میں بھی ہے, ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ہے, ڈفرینٹ رولنگز ہیں, ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں ہے. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں چیزیں ساری. Also, rulings about one thing are mentioned in more than one places, revealed over a period of time, reveal ہوئی, پھر compile ہوئی, اللہ نے اس کی سیکوینس طے کر دی اللہ پاک نے, لیکن وہ پھر بھی ابھی ڈفرینٹ جگہوں پر ڈفرینٹ باتیں ہو رہی ہیں. ایک عام آدمی کے لیے یہ سارے ہولی قرآن کو پڑھ کے اپنے ایک مسئلے سے, کسی ایک ایسپیکٹ کے اوپر اس کا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم ربا کو ہی اسٹڈی کر رہے ہیں, تو عام آدمی پورے قرآن پاک کو پڑھنا پڑے گا ہمیں ربا کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں ربا کا ذکر ہے, اس سے ملتی جلتی بات کہاں پر ہے, اس سے ملتے جلتے ڈیسیژنز کس معاملے کے اوپر ہوئے ہیں, ویلتھ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. تو ان سب کو پورا قرآن پاک اسٹڈی کرنا پڑے گا میننگ کے ساتھ, یا تو عربک آتی ہے یا میننگ کے ساتھ تھورلی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. پھر اس کی انٹرپریٹیشن شریعہ سے لینی پڑے گی, سنہ سے, اور پھر اس کے اوپر ہمیں اپنی رولنگ لینی پڑے گی کہ اس معاملے میں کیا کروں گا. اس نے میرا لون نہیں واپس کیا, یا یہ ہو گیا, یا یہ ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کے لیے کرنا مشکل ہے کہ پورے قرآن پاک کو سمجھ کے پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ, اس کی پوری انٹرپریٹیشن لے ڈیپ, اور اس کے بعد سننا سے اس کا پرسپیکٹو لے کر اس کے اوپر فائنل اپنا ڈیسیژن کہ میں یوں اس کو فالو کر سکتا ہوں, مجھے یہ اجازت ہے. یہاں پر فقہ کا رول آ جاتا ہے. جو فقہاء تھے انہوں نے یہ کام آپ کے لیے کر دیا, ٹھیک ہے. The common man cannot go through the whole book or collection of rulings to conclude a decision about a particular situation. The contribution of fuqaha is compilation
and categorization of rulings on a particular issue, کہ ایک انہوں نے کمپائل کر دی ساری ایک پرٹیکولر ایشو کی رولنگ ساری ایک جگہ کے اوپر, اور پھر ان کی کیٹیگرائزیشن کر دی کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ ہوگا تو یہ ہوگا, اس کے معاملے میں یہ ڈیسیژن ہے, اس کے معاملے میں یہ ڈیسیژن ہے. تو انہوں نے کمپائل بھی کیا اور کیٹیگرائز بھی کر دیا چیزوں, تاکہ آپ کو ایزیلی مل جائیں, آپ ایکسیس کر سکیں, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیپ انہوں نے وہاں پر دے دی ہے, پرووائڈ کر دی ہے. This made it easy for a common man to follow Islamic teachings. اب یہاں پر کس فقہ کو فالو کریں؟ بہت سارے امام ہیں, اور اگین اولڈسٹ کو سب سے زیادہ فالو کیا جاتا ہے, امام حنیفہ ہیں, شافعی ہیں, تو حنبل ہیں. تو اگین کسی کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے, ان میں سے کوئی بھی بیسک اسلامک ٹیچنگز کے اگینسٹ نہیں جاتا. سب نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کی ہے, اسلامک ٹیچنگ کا جو بیسٹ میننگ ہے, جو بیسٹ انٹرپریٹیشن ہے, ان کے نزدیک انہوں نے پریزنٹ کر دی. جتنی احادیث ان کے ٹائم میں کمپائل ہو چکی تھی ان کی بیسس کے اوپر. اور شاذ و نادر یہ ہے کہ جن کی ٹائم کے اندر کوئی حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ کلیکٹ نہیں ہوا تھا, ان کی کوئی بھی رولنگ اسلام کے اگینسٹ جا رہی ہو, وہ قرآن و سنت کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہاں تک کہ ان کا خود کا اپنا کہنا ہے کہ ہمارے اگر کسی بھی کال کے اندر, یہ اب مجھے یاد نہیں کس امام کا کہنا ہے, لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ میرے کسی کال کو اگر ہم پاؤ اس کے خلاف کوئی حدیث, اوتھینٹک حدیث جو اس کے خلاف ہو, تو میرے کال کو دیوار پر دے مارنا, اس اوتھینٹک حدیث کو فالو کر لینا. جتنی کم انہوں نے جتنا بیسٹ ہوا اس کی انٹرپریٹیشن دی ہے, کسی کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, سب نے اپنی طرف سے بیسٹ انٹرپریٹ. بیسک ٹیچنگز وہی ہیں, تو میجر اس کے اندر ڈفرینسز نہیں ہیں. مائنر سے ڈفرینسز آ جاتے ہیں کہ وہ اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں, وہ اس طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں, آپ جس کو چاہیں فالو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. سب کو ہم ایکولی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں. Now, Islamic economic guidelines کی جو obligations ہیں of an Islamic society to propagate good values of life, معروف چیزیں کریں جو propagate good values of life, and to restrict the evils, منکرین سے بچیں, evils کو restrict کریں. یہاں تک کہ کسی چیز کا نقصان پہنچانا وہ بھی غلط ہے. فار ایگزامپل میں ابھی دیکھ رہا تھا اس کلاس کی کافی ساری چیئرز کئی اسٹوڈنٹس میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے کی ڈیفینیٹلی بی بی اے کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں, ابھی کیونکہ اوپن کلاس ہے ڈیمیج کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس جان بوجھ کے بھی کر رہے ہیں, کسی ٹیچر پہ غصہ آ گیا اس کا بدلہ لینے کے لیے لیٹ سپوز, یا ویسے شوق کیا, اب یہی چیئر ان کے گھر پہ ہوتی تو کبھی ڈسٹروائے نہ کرتے, کیونکہ یہاں پبلک پراپرٹی میں ہے ان کے, اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی کوئی چیز یوز کرنے کو نہ دی جائے. یہ ابھی بڑا لیٹسٹ فرنیچر ہے, وہ بہت پرانا تو نہیں ہوا, اس کو ڈیمیج کرنا, اس کو نقصان پہنچانا. میں دیکھا تو کافی ساری چیئرز پیچھے ڈیمیج ہیں آلریڈی. میں نے ایک دن ادھر ہی کسی کلاس روم میں دیکھا کہ ٹائلس کو آگ لگانے کی کوشش کی ہوئی ہے کسی نے. ویری اسٹوپڈ, کچھ نہیں ملے گا اس سے پراپرٹی کا نقصان ہوگا, فیوچر میں اسٹوڈنٹس کو اتنی اچھی کوئی فیسلٹی نہیں ملے گی, بٹ اس سے اس کو کیا ملا؟ کچھ نہیں, لیکن گناہ کما لیا اس نے. اس سے کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا مذاق کے طور پر وہ کر کے چلا گیا, کچھ توڑ کے کچھ چیز ڈسٹروائے کر کے, لیکن اپنے حصے میں گناہ کما گیا. یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم ایکچولی کچھ سمجھتے نہیں ہے نا, ہم چھوٹا سا گناہ اس سے کیا ہوتا ہے, چھوٹا سا تو کر ہی سکتے ہیں, کوئی بات. ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینگ ہے, انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ, ان چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا جنہیں لوگ چھوٹا سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ انسان پر جمع کر دیے جائیں گے حتیٰ کہ یہ اسے ہلاک کر دیں گے. کہ چھوٹے چھوٹے کر کے ہم شنان ورگلاتے, چھوٹے سے کیا تھا کر لو کوئی بات نہیں, وہ کمپائل ہو جائیں گے چھوٹے 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 چھوٹے, اور اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ انسان کو ہلاک کر دیں گے. چھوٹے گناہوں سے بھی بچ کے رہو. یہ آپ کو مغالطے میں ڈال دے, غلط فہمی میں مبتلا کر دے, چھوٹی سی بات ہے, اس کا بھی کوئی حساب ہونا. تو جو قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے کہ جب حساب دیا جائے گا تو لوگ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس میں مینشن ہونے سے نہیں رہی, سب کچھ لکھا گیا ہے. لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ بات بھی اس کے اندر نوٹڈ ہے. تو ہمیں کسی اور کا بھی کوئی نقصان نہیں, کوئی ایول پریکٹس کرنی ہی نہیں چاہیے. کسی کے فائدے کی کوئی چیزیں وہ کر سکتے ہیں. یہ اسلامک سوسائٹی کی بیسک پرنسپلز ہیں. پروموشن آف جسٹس اینڈ بینیولنس, العدل والاحسان, کہ عدل بھی ہو اور احسان کی بھی پریکٹس ہو. ایک اگر آپ کو موقع ملا ہے کسی بھی لیول کے اوپر, ضروری نہیں آپ کے لیے جج ہونا ضروری ہے کسی معاملے کے اندر عدل کرنے کے لیے. آپ ایک جگہ پہ آپ نے ایک ایونٹ وٹنس کیا, اب اگر آپ اس کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہوا تھا فیکٹ میں,
تو اپنے دوست کو دیکھنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں گے کہ فیصلہ صحیح کیا ہے اس معاملے پہ, یا آپ کے نالج کے حساب سے کیا بات صحیح ہوئی ہے. قرآن پاک کے اندر ایسے واقعات ہیں جیسے سورہ یوسف کے اندر بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ ریلیٹو تھا جو کیا تھا, ایک امپورٹنٹ پرسن تھا, اس کی وائف تھی, تو اس کا ریلیٹو تھا, اس نے اس کے خلاف گواہی دی کہ نہیں یہ جو ایویڈنس ہے وہ اس معاملے میں یوسف کے ساتھ ہے, حالانکہ ریلیٹو تھا وہ جو اس کا ایگزیکٹو تھا اس کی وائف کا, تو ریلیٹو ہونے کے تحت وہ اس کی سائڈ بھی لے سکتا تھا, لیکن اس نے گواہی یہ دی کہ نہیں یہ دیکھیں یہ وجہ ہے, اس وجہ سے بنتا تو یہی ہے کہ شاید زلیخا غلط تھی اور یوسف صحیح تھا. تو جہاں پاسبل کامن لائف کے اندر آپ عدل کر سکتے ہیں, جہاں پر عدل سے پیش آئیں, کسی کو غلط ایڈوائس نہ دیں, یہاں تک کہ کسی کو غلط راستہ بتا دینا, یہ بڑا کامن ہے ہمارے فولنگ شولنگ کرتے ہیں نا. یہ لاسٹ خطبے کے اندر بھی مولوی صاحب بتا رہے تھے اس کے اندر ہی کیا فولنگ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی, یا کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے اس کو غلط راستہ بتا دیا تھا, اس نے ایک کلاس کا پوچھا, آپ نے کہیں اور بھیج دیا. اس شخص کے اوپر یہ مولوی صاحب کا اپنا کہنا تھا کہ اللہ لعنت کرتا ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. رحم کی امید تو وہ دور رکھے, کہ رحم جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے, تو وہ جب لعنت کر رہا ہے کسی کے اوپر تو وہ کسی کی طرف رحم کی امید بنا کے اللہ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو اگین عدل کر سکیں اور احسان کر سکیں کسی کے اوپر. میں نے بتایا کہ ہولی پروفٹ کیونکہ یہ دیکھتے کہ اس نے میری مشکل وقت میں مدد کی, ایکسٹرا پیسے دے دے کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا, تو احسان کسی کے اوپر اگر کیا جا سکتا تو کر دیا جائے. یہ نہیں کہ کسی کو فیور کیا اور اس کو کچھ احسان جتلایا جائے کہ میں تم پہ احسان کیا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ کسی کو پیسے بھی دیتے ہیں ڈونیشن کے طور کے اوپر, صدقے کے طور کے اوپر, خیرات کے طور کے اوپر, یہ مانگنے والے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, خیر وہ ان کو دینا اور باقی سارے معاملات تو ڈفرینٹ ہے, لیکن اس کے اندر بھی یہ فیلنگ دل میں رکھنا, یا یہ پراؤڈ فیل کرنا کہ میں اس کو کچھ دیا ہے یا میری اس میں کوئی ویلیو تھی. آپ نے کسی کو کچھ دے دیا ہے, یہ دیکھیں کہ دتے جو دیتا ہے نا, کہ اللہ نے اس کا حصہ آپ کو دیا تھا, اس کا رزق آپ کو دیا تھا, آپ نے اس تک پہنچا دیا, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ کچھ رزق دوسروں کے تھرو اس کو پہنچاتا ہے. اللہ نے آپ کو اس بندے کا رزق دیا تھا, آپ نے اس تک پہنچا دیا, اس میں آپ نے اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا کہ اللہ تو نے مجھے دیا تھا اس تک پہنچانے کے لیے میں نے پہنچا دیا. ایک بڑی ہی سمپل لائف. اگر پروفٹ نے نہیں کیا کوئی چیز تو ہم ان سے بڑھ کر تو نہیں ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کی طرح زندگی گزارنے, کیونکہ جسے ہم کمپلیٹ ضابطہ یاد کریں وہ وہی لائف ہے جو ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہ کر دکھائی, بغیر ایئر کنڈیشنز کے عرب کے ڈیزرٹس کے اندر. کبھی کبھی کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا, شیب ابی طالب کے فاقے بھی ہیں. اب سنت میں ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی کھجور کھانا سنت ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ شیب ابی طالب کے فاقے بھی تو سنت ہے, وہ بھی تو پتھر کھانا, طائف کے پتھر کھانا بھی سنت ہے. حق کی بات کہنے گئے تھے, لوگوں نے پتھر مارے, آپ نے تو پتھر کے کھائے ہیں, وہ بھی تو سنت ہے. داڑھی رکھنا ہی سنت ہے صرف, وہ جو حق کی بات کہتے ہوئے آپ نے پتھر کھائے ہیں جو وہ بھی سنت ہی ہے. موونگ فارورڈ, جتنا ہو سکے عدل اور احسان کرنے کی کوشش کریں, یہاں تک کہ کوئی اس سے آپ کو نیگیٹو رزلٹ بھی مل سکتا ہے. جیسے کہ آپ کا باس ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ میں باس کے خلاف کوئی بات کر دوں گا تو ہو سکتا ہے میرے پر کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ جائے, لیکن عدل کی بات یہی ہے کہ صحیح بات کر دی جائے, صحیح بات بتا دی جائے. Distribution of output or income among the people should be in accordance with the tenets of justice enshrined in Sharia. Islamic scheme of distribution کے income اور جس طرح سے output distribute ہوئی ویسی ہونی چاہیے. Provide equal chances to the individuals to work and earn their livelihood through permissible means and to protect their lives. کہ permissible means سے وہ جو income earn کرنا سکے, سب کو right ہو کے سب کام کر سکے. ہمارے میجر جو ایشوز ہیں ان کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم یہ رائٹ سب کو نہیں دیتے. فار ایگزامپل ہمارے یہاں چینی اکثر بڑی مہنگی ہو جاتی ہے, اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے. بہت آسان سولوشن ہے جس میں گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں لگنا, اور چینی آپ کو ایسے ملے گی کہ بالکل چیپ مارکیٹ ریٹ کے اوپر. کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہم اللہ کے سسٹم کے اندر انٹرونشن کرتے ہیں. ہم نے ایک لائسنس رکھا ہوا ہے کہ جو شوگر میں لگانا چاہتے ہیں یہ لائسنس لے گا, اور وہ امیر بندہ ہی ہوگا لائسنس لے کے لگائے گا, اور کوئی نہیں لگا سکتا.
आप आज वो लाइसेंस ओपन करते हैं, जिसका दिल चाहता है आके लगा ले, में छोटी लगाए बड़ी लगाए, लगा ले आके। अगर कल डर्ट चीप ना हो जाए ना शुगर, मुझे कह दीजिएगा। फिर आपने कोटा लगाया हुआ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, आप इंपोर्ट ओपन कर दें, कोई कोटा नहीं, जितनी मर्जी इंपोर्ट करें। आपको मैं ऐसी ले देता हूं दुनिया से चीनी जो आपके करंट रेट से कई गुना सस्ती होगी। फिर ये मिलों वाले कहां लेकर जाएंगे, कहां स्टोर करके क्या करेंगे, मतलब कितने साल स्टोर कर लेंगे, 10 साल स्टोर कर लेंगे चीनी? नॉट पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोटा लगाया हुआ है, इंपोर्ट नहीं कर सकते आप। परमिशन लेंगे, रेगुलेशन होगी, किस तरह से आएगी? आप ओपन करते, जो लेके आ सकते जाके इंपोर्ट करके ले आप मार्केट में बेच दो, हो सकता है 10 रुपए किलो बिक जाए। उनकी क्योंकि मोनोपोली है, और यही लोग गवर्नमेंट में बैठे यही फैसले कर रहे हो, तो इसलिए वो आपको जितने की चाहते हैं बेचते हैं, जो चाहे आपका हुस्न कृष्णा साज करे। तो अगेन हर इंडिविजुअल को ये इस्लाम राइट देता है कि वो जो काम करना चाहे, जिस तरह से रिस्क कमाना चाहे कमा सकता है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, अरब है, अजम है, कलर, क्रीड, कास्ट, किसी चीज का भी उसका कोई डिफरेंस है। वो जो काम करना चाहे कर सकता है और उससे अपना लाइवलीहुड, जब तक कि वो हलाल है। हराम काम करने की इजाजत नहीं है। और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल चांसेस सबको दिए जाएंगे, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए काम करने की। Facilitate and encourage legitimate businesses investment leading to growth of income and wealth and to prohibit their destruction and waste. तो जो लेजिटिमेट काम करना चाहता है, उसके थ्रू वेल्थ बनाना चाहता है, इनकम अर्न करना चाहता है, उसको फैसिलिटेट करना भी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर हमारा काम है कि हम कर सकते हैं, कोई और कर सकता है, तो गवर्नमेंट कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सकता है, वो किया जाए। और इसके ऊपर प्रोहिबिटेशन है कि किसी चीज की डिस्ट्रक्शन हो, वेल्थ की हो, किसी रिसोर्सेज की हो, या उसको वेस्ट किया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन ज्यादातर कम ही होती है चीजों की, लेकिन इंटरनेशनली जैसे कि अमेरिका के अंदर किसी पर्टिकुलर क्रॉप की अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है, एक्स्ट्रा हो गई है, बम्पर हो गई है, तो ये तक किया जाता है कि शिप भर के जाके उसको समंदर में डंप कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर उसको वो इंटरनेशनल मार्केट में डाल देते हैं, तो जिस रेट पे गंदम, जैसे वो गंदम की ज्यादा हो गई है, तो जिस रेट पे वो गंदम मार्केट में अभी बिक रही है, उससे उसका रेट बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सरप्लस है। उसको हाई रेट पे बेचने के लिए गंदम डिस्ट्रॉय कर देंगे, फील्ड में खड़ी खड़ी को आग लगा देंगे फसल को, ताकि रेट वही रहे, मार्केट में रेट कम ना हो। इस तरह फसल को जाया करने की इजाजत इस्लाम में नहीं है। ना वेस्ट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो खुद चाहे अपनी फसल की, बस मेरा बस है कि मैं बड़ा तंग आ गया, मैं फसल डिस्ट्रॉय करना नहीं कर सकते, चाहे आपकी प्रॉपर्टी है। मेरा घर मैं डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, मैं गिराना चाहता हूँ, मैं अपनी चीज तोड़ना चाहता हूँ घर में। जैसे आमतौर पे आजकल ये आपने मूवीज में बड़ा देखा होगा कि किसी फीमेल को गुस्सा है, उसने उठा के प्लेटें तोड़ना शुरू कर दिया। नहीं इजाजत इस चीज की कि बिला वजह चीज तोड़े। ऑल्दो मैं क्लैरिफाई कर दूं, आई डू नॉट बिलीव इन दिस के हर किसी को गुस्सा है तो औरतें प्लेटें तोड़ना शुरू कर देती हैं, बट स्टिल एक मूवीज का जो आपका ट्रेंड है, उससे अगर किसी को आदत पड़ भी जाए, बच्चों को पड़ जाए, बच्चे देखेंगे मूवी तो बेशक है, ये तो मैं भी तोड़ूं, बच्चे सीख लेते हैं, छोटे बच्चे उनको पता होता है। नहीं है इजाजत इस चीज की कि गुस्से में आप अपने घर, जैसे अक्सर मूवीज में देखेंगे जिसने शीशा तोड़ दिया गुस्से में सडनली, या कोई अपनी चीज तोड़ दी, पूरा टेबल उल्टा दिया। नहीं कर सकते, वेस्टेज नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, अपनी किसी चीज को आग लगा दी, नो। या फिर जैसे अक्सर आपने भी देखा होगा, ये जो हमारे एहतजाज होते हैं, जिसका बाइक मिला, जिसकी गाड़ी मिली, जिसका रिक्शा मिला, पकड़ के जला दिया। अब उस बेचारे की वो सोर्स ऑफ इनकम थी, पता नहीं किस तरह से उसने उसको इकट्ठा किया था, उसका तो नुकसान हो गया ना, बगैर रियलाइजिंग कि इसका कितना बड़ा गुनाह है, हम ऐसे काम कर जाते हैं। Only halal goods and services should be allowed to be produced, exchanged and consumed. तो हराम goods and services प्रोड्यूस नहीं हो सकती। बेसिकली हराम के पैसे से कोई भी काम नहीं किया जा सकता, इवन वेलफेयर का काम भी नहीं किया जा सकता। All economic activities should take place through contracts and transactions that are permitted by Sharia. कि अगर ट्रांजैक्शन या जो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, वो भी इस्लाम के अंदर जो प्रेस्क्राइब्ड तरीका है उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होगा, तो वो हलाल होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट भी गलत साइन हो गया है, उसमें कोई गलत बात साइन कर दी है आपने, तो भी वो इनकम हराम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे इस्लामिक बैंक डील कर रहा था, तो पहले आपको अपना एजेंट होगा, तो उसके पास सामान नहीं होता जो आपको उसने बेचना होता है, और वो उस एरिया का एक्सपर्ट भी नहीं है कि ये वाली मशीन खरीदो या ये वाली खरीदो, चीज तो आपको चाहिए, वो आपको पहले अपना एजेंट अपॉइंट करता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन तो क्या आप मेरे एजेंट हैं,
میرے بہاف پہ جا کر وہاں سے مشین خرید کے مجھے لا دیں, میرے پیسے پکڑیں جائے مشین خرید کے لا دیں. پہلے وہ ایجنٹ بنتا ہے, جا کے خرید کے لے کر آتا ہے, پھر بینک آفر کرتا ہے جی میرے پاس یہ مشین پڑی ہے کہ آپ کو خریدنی ہے, اتنے میں اس طرح سے میں دوں گا آپ کو, اتنے عرصے بعد آپ مجھے پیمنٹ کریں گے. پھر وہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے جس میں لیز یا رینٹ یا جو بھی چیز کے ساتھ ہو رہی ہے, مشارکہ ہو رہا ہے تو مداربہ ہو رہا ہے, وہ ہوگا. یہ دونوں کانٹریکٹ ایٹ دی سیم ٹائم سائن نہیں ہو سکتے. اب غلطی کچھ بینکر سے کہتے ہیں آپریشنل لیول کے اوپر یہ غلطی کر جاتے ہیں, مینیجر نے کہا جی دوبارہ نہیں آ سکتے, یہ دونوں سائن ابھی کر جائیں, آپ نہیں کروا سکتے. اس وجہ سے وہ جو حلال تھی انکم حرام ہو گئی, بینک کی بھی حرام ہو گئی, آپ کی بھی حرام ہو گئی, کیونکہ وہ دونوں کانٹریکٹ. اسی طرح سے اگر کانٹریکٹ میں کنڈیشن رکھ لی جائے, مداربہ کر رہے ہیں, میں نے کوئی مداربہ تقریباً 100% ہی حلال ہو تو جب بھی ہو رہا ہوگا, کہیں ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کنڈیشن ایسی اس میں ڈال دی ہو کسی نے کہ وہ نہ ہو رہا ہو, لیکن کنڈیشن سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونی چاہیے. اس میں ایک کنڈیشن کسی نے ڈال دی کہ میں آپ کے پیسے میں رب المال ہوں, میں آپ کے بزنس میں انویسٹ کر رہا ہوں, یہ ہمارا پروفٹ شیئر سب حلال ہے, اگر کہیں میرے بیٹے کو بھی اپنے بزنس میں نوکری دو گے, یہ ایک اور کنڈیشن اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہے جو کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ مداربہ نہیں چل سکتا, تو یہ کنڈیشن جائز نہیں ہے. اس وجہ سے یہ کانٹریکٹ حرام ہو جائے گا, اس وجہ سے یہ بزنس کی ٹرانزیکشن بھی حرام اور اس کا پیسہ بھی حرام. حالانکہ سب کچھ ٹھیک تھا, صرف ایک کنڈیشن ایڈ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگی. دو کنڈیشنز بھی فلفل ہونی چاہیے جو کانٹریکٹ کی ہونی چاہیے, تب ہی انکم حلال ہوگی. اسلامک اکنامک گائیڈ لائنس کے اندر یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹیز مین جو ہے 3 لیولز کے اوپر ہوتی ہیں. ایک obligatory یا necessary جو انسان کے لیے منیمم کرنا ضروری ہے, جو اس کو کرنی چاہیے. ارن منیمم مینس ٹو لیو از اسینشیل, کہ جو کمائے اتنا تو کمائے کہ اپنی زندگی گزار سکے, کسی سے مانگنا نہ پڑے. ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said, and that you leave your heirs well off, or he said prosperous is better than to leave them poor and begging from people. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وراثت میں کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاؤ, ویل آف چھوڑ کے جاؤ, rather than تم کو کسی سے مانگتا چھوڑ کے جاؤ. Similarly, lawful and permissible, earning more than basic needs but with due care of all rights of Allah and his creations. کہ lawful ہو, permissible ہو, اللہ اور اس کے creations کے تمام رائٹس کا خیال رکھا گیا ہو. ہم نے تو اپنا اگر مکان بھی بنانا, کوئی دکان بھی بنانی ہے تو پہلے روڈ بلاک کریں گے, سامان پھینگیں گے. یہ بھی کچھ دن پہلے ہم نے نئی بلڈنگ بنائی, روڈ ساری بلاک کر کے, ساری بجری روڈ پہ ڈاؤن لوڈ ڈمپ کر کے چلے گئے. اب جس نے ڈمپ کی وہ تھوڑا سا اس طرف کر کے اس طرف بھی ڈمپ کر سکتا تھا. اب اس سے اور کیا نقصان ہو, جو بچ جاتی ہے روڈ کے اوپر, وہ کسی ٹائر کے نیچے آ کے دوسری گاڑیوں کے شیشوں میں لگتی ہے. اگر کسی کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کا نقصان ہو جاتا ہے, تو اس کی گاڑی میں ڈینٹ پڑ جاتے ہیں اس طرح پتھر لگنے سے. خیال نہیں کریں گے کہ ہم یہ کس نے نقصان کریں. یہاں تک کہ راستے پہ پڑا ہوا کانٹا اٹھا کر سائڈ پہ کر دینا بھی صدقہ ہے. ہم الٹا راستے کو بلاک کر دیتے ہیں. شادی ہو رہی ہے, سڑک بند کر دو جی, فوتگی ہوگی فوراً گلی بند کر دو, کوئی تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا نا, فوتگی ہوگی یہاں پہ. آنیسٹلی مجبوری ایک الگ بات ہے کہ جی آپ جگہ نہیں ملی آپ کو, کوئی مجبوراً آپ کو کرنا پڑا, لیکن جان بوجھ کے جب جگہ اویلیبل تھی آپ نے پھر سڑک بند کری. سو پرمیسیبل, لافل, جس سے اوروں کا کوئی نقصان ہو. اللہ اور اس کی کریشن, یہ بھی ہے کہ کریشن کا بھی خیال کیا جائے گا. کریشن میں جانور تک انکلوڈڈ ہیں. مور اوور prohibited and impermissible, یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے. جو بھی حرام ایکٹیویٹیز, اکنامک ایکٹیویٹیز اسلام کے اندر, وہ آپ نہیں کر سکتے, وہ impermissible ہے. earning through impermissible ways, harmful economic activities in Islam and low or no attention to the rights of Allah and his creations, یہ بھی allowed نہیں ہے. Because economic activities are not the basic problem, therefore economic progress is not the ultimate and the only target of human existence. کیونکہ اسلام کے اندر اکنامک اچیومنٹ ہی سب کچھ نہیں ہے. آپ نے اسپرچولی بھی اپنے کام کرنا ہے, اپنی نماز بھی پڑھنی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, سب اچیو کرنا ہے, منیمم ارن بھی کرنا ہے, اور یہ سارے کام کرنے ہیں. جیسے ہولی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ نیوز ہے کہ جی ایک بندے نے یہ کچھ اسٹینڈرڈ قسمیں کھا لی ہیں, جیسے کہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے. ایک نے کہا جی کہ میں نے طے کیا جی میں روز روزہ رکھا کروں گا. ایک ہے جی میں نے طے کیا میں سارا وقت نماز میں کھڑا رہوں گا, چاہے سارا دن یا ساری رات میں نماز میں کھڑا رہا کروں گا. ایک نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا ساری زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی میں ہوں, لیکن میں ہر روز روزہ نہیں رکھتا. وہ ان کی عادت تھی کہ نفلی روزے بھی مہینے میں کچھ رکھ لیتے تھے, ویکلی ایک آدھا رکھ لیتے تھے, لیکن روز نہیں رکھتے. رمضان کے علاوہ رکھتے تھے, لیکن روز تو نہیں رکھتا. اگر میں روز نماز پڑھتا رہوں, میں روز نماز پڑھتے دیکھیں, مجھے نماز میں پڑھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, باقی بھی پڑھتا ہوں, لیکن کبھی مجھے ہر وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھو, اگر میں یہی کرنے, اگر وہ یہی کرنے لگ جاتے تو دین کون سکھاتا پھر لوگوں کو.
انہوں نے تو جنت اور دوزخ دکھا دی گئی تھی معراج کے پہلے جا کے, سب ان کے سامنے تھا, وہ تو سب دیکھ کے آئے ہوئے تھے. تو ان کو تو ہم میں سے کوئی اس لیول کے اوپر, ہم تو نماز میں سے نہ اٹھیں دوبارہ کبھی, لیکن لوگوں کو دین سکھانا بھی تھا. تو میں دین سکھاتا بھی ہوں, نماز بھی سارا دن پڑھتا رہتا, اور میں نے شادی بھی کی ہے, میرے بچے بھی ہیں دنیا میں. تو ایک بیلنس مینٹین کرنا ضروری ہے, ہر چیز کے اندر بیلنس ہونا چاہیے. اور یہی کہ صرف پیسے ہی کماتے رہیں, کماتے ہی جائیں, اکنامک ہی پراسپیرٹی ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو اکنامک اچیومنٹ ہو, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اکنامک آبجیکٹو ایک مینس ٹو اچیونگ دی اینڈ ہے, لیکن این اینڈ ان اٹ سیلف نہیں ہے. مینس ٹو اچیونگ اینڈ مطلب اکنامک کی پیسہ ہوگا, دوسروں کی بھی مدد کر سکتا ہوں, اور خود بھی معاشی مشکلات سے میں فری ہوں گا کہ میں دین کے بارے میں سیکھوں اور آگے پہنچاؤں. یہ ایک الٹیمیٹ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ دین سیکھوں, آگے پہنچاؤں, اچھی ہیئر آفٹر ہو جائے دنیا بھی اور آخرت بھی. لیکن صرف پیسہ ہی کمانا یا اکنامک ایکٹیویٹی ہمارا الٹیمیٹ ایم ہو جائے, یہ صحیح نہیں ہے اسلام میں. پھر سوشلزم کیپٹلزم ہے, اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا ڈسکس کروں گا جب میں آپ کو بک میں سے یہ ڈسکس کراؤں گا. بیسیکلی جو ہمارا نارمل سسٹم ہے کلاسک, اس کے اندر 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہے, لینڈ, لیبر, کیپٹل اور انٹرپرینور. انٹرپرینور اور کیپٹل سیپریٹ ہے, جبکہ اسلامک سسٹم کے اندر لینڈ اور لیبر تو ہے لیکن انٹرپرینور اور کیپٹل سیم ہے, ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. عام طور پہ تو لینڈ کا ریٹرن رینٹ, لیبر کا ریٹرن ویجز, یہ اسلام میں بھی ہے کہ لینڈ کے اگینسٹ آپ رینٹ دیں گے, لیبر کے اگینسٹ ویجز دیں گے, لیکن کیپٹل کے اگینسٹ انٹرسٹ ہے ہی نہیں دے سکتے, ناٹ الاؤڈ. اور کیپٹل کون لگا رہا ہے؟ انٹرپرینور. تو انٹرپرینور کو اس کا پروفٹ تو ملنا ہی ہے نا, تو وہ اس کا ریٹرن ہے, کیپٹل کا بھی اور انٹرپرینورشپ کا بھی. تو ایک ہی فیکٹر آف پروڈکشن میں جاتا ہے یہ. اسلامک اسکیم آف ڈسٹریبیوشن کے انکم کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوگی؟ اسلام سجیسٹ ا گڈ میکانزم آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ایک ہے اپرچونٹی لیول, دی پری پروڈکشن سٹیج. اس کے اوپر ایوری ون ہیز دی رائٹ ٹو ارن ہز لائیولیہڈ بائی فیئر مینس, کے ابھی تک کوئی پروڈکشن آپ نے کی نہیں ہے, کر سکتے ہیں. تو سب کا رائٹ ہے ایکول اپرچونٹی, کوئی بھی کام کر کے اس سے کما سکتا ہے. Hence discourages monopolies, holding, wasteful utilization of resources and regulates the market. یہ تمام چیز مونوپلی, ہولڈنگ, ویسٹفل ریسورس کی یوز, یہ چیزیں آپ نہیں کر سکتے کہ جی زیادہ ہوگا مارکیٹ میں تو قیمت کم ہوگی, ڈسٹرائے کر دو تھوڑا سا, نہیں کر سکتے. دین پروڈکشن لیول, جہاں پروڈکشن کر رہے ہیں, پروڈکشن کرنے شروع, آپ نے کاروبار شروع کر دیا ہے, which may further subdivide into 2 categories. ایک ہے ڈسٹریبیوشن among those directly participating in the production process, جو آپ کے ملازمین ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے, اور دوسرے وہ ہیں جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے لیکن عام جنرل سوسائٹی میں, یہ جو آج ہم جسے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کہتے ہیں, جسے آج بھی دنیا کی کمپنیز فالو نہیں کر رہی پراپرلی, رپورٹنگ تک پراپر نہیں ہوتی اس کی. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے دے دیا کہ جی ایک کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ہے, سوسائٹی کو بھی اپنے ساتھ ہی دیکھنا ہے. تو ایک جو لوگ پارٹیسپیٹ کریں ڈائریکٹلی, ان کے درمیان ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی؟ اسلام وانٹس جسٹس ان ریمونریشنز ٹو فیکٹرز آف پروڈکشن, ریوارڈ ٹو لیبر, ایمفیسائز ان ٹیچنگز اینڈ لینڈ اینڈ انٹرپرینور, ان سب کا ریوارڈ ان کو دیا جائے گا. لیبر کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, ایکسٹرا کام اس سے نہیں کروایا جائے گا, اس کو پسینہ خشک ہونے سے اس کے پیسے دے دیے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے زیادہ بیٹر ہی انکم پیکج دیا جائے, اسے برا نہ دیا جائے. بیسک ٹیچنگز میں سارا کچھ آ جاتا ہے, ہولی پروفٹ کی لائف سے آپ لے سکتے ہیں. آج ہم ویسے تو نہیں رہ سکتے, مشکل ہے بڑا ہمارے کرنٹ حالات کے اندر, لیکن آپ پروفٹ کے معاملات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی کپڑا خرید کر لیں, اچھے والا ملازم کو دے دیا ہے اور خود ہلکے والا پہن لیا. وہ ہم کر نہیں سکتے, لیکن چلیں لیبر کے ساتھ جتنا اچھا آپ کر سکتے ہیں ٹریٹ کر سکیں, لینڈ کا اس کا ریٹرن ٹائم پر دیں, انٹرپرینور کو اس کا ریٹرن ملنا چاہیے. جبکہ اس کے علاوہ جو آپ کی اور لوگ ہیں, جو سوسائٹی ہے, ان کے لیے آپ نے والنٹری چیریٹی, صدقہ نفلیات, جو صدقات ہوتے ہیں, یا صدقہ یا انفاق فی سبیل اللہ, آپ کوئی چیز دے دیتے ہیں سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے, جنرل لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, وہ بھی کرنا ہے آپ کے لیے, وہ بھی بزنس میں کمپلسری ہے. Then post production level, جب پروڈکشن ہو گئی, fulfillment of sharia justified minimum needs as discussed in obligatory and necessary, جیسے کہ نفقات ہے, واجبات ہے, کوئی بھی واجبات ہیں, کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جس کی پیمنٹ ہے وہ بنتی ہے, ان کو دے دی جائے, کلیئر کر دی جائے. جب پروڈکشن ہوگی سب کی پیمنٹس کلیئر کر دی جائیں. اینول ریڈسٹریبیوشن, اور پھر ایک اینول ریڈسٹریبیوشن بھی بزنس کے اوپر, زکات, صدقۃ الفطر, ٹھیک ہے, اسی طرح سے ادھائی, سلاٹرنگ آف کیٹل جسے ہم کہتے ہیں قربانی. تو یہ اینول ریڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کے تھرو. بزنس کے پاس اینول جو بچ گیا اس میں سے پھر زکات بھی دی جانی ہے, صدقۃ الفطر بھی دیا جانا ہے, اور کوئی جانور ہے تو اس کا آگے قربانی ہوگی, وہ بھی آگے ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو یہ ڈسٹریبیوشن پھر سے ہوگی. اور پھر انٹر جنریشنل
रीडिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के एक बंदे से दूसरी जनरेशन को आगे इनहेरिट कर दिया गया और फिर आगे इनहेरिट कर दिया, उसके लॉस हैं स्पेसिफिक. Okay, in Islamic view of conventional economic laws, the economic activities in Islamic framework are regulated by the criteria specified in the Holy Quran and Sunnah. The purpose is to establish a practicable economic system under which everyone benefits. Important features of Islamic economy are moderation in consumption and behavior. के consumption के अंदर moderation होनी चाहिए, behavior के अंदर moderation होनी चाहिए. Extravagant consumption या behaviors को पसंद नहीं किया गया. हाँ, आप ये नहीं कि आप अच्छा कमाते हैं और मिजरेबल लाइफ गुजारें, आपके बच्चे नई जूता नहीं ले सकते, कोई चीज कपड़े नहीं ले सकते, आप अपने लाइफस्टाइल के साथ अल्लाह ने जितना फजल दिया है उसके हिसाब से, जितना रिस्क दिया उसके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को रखें. लेकिन आज जो हम एक चीज करते हैं दिखावा, इस चीज को डिस्करेज किया गया है कि दिखावे के लिए जाके बैंक से कर्जे के ऊपर जाके लैंड क्रूजर उठा लेंगे, क्या जरूरत पड़ी है, उधार लेकर आईफोन लेंगे, कोई महंगा फोन ले लेंगे, कोई महंगी चीज ले लेंगे. जी, जिस चीज की आपके पास रिसोर्सेज नहीं है उसकी तरफ ना जाए. एक तो सूद वाले काम पे उधार चला गया और दूसरा उसके बाद आपने दिखावे के लिए वो फिर नेगेटिव. सोसाइटी को तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो दिखावे को भी बुरा समझा गया है. बहुत सारी दुनिया के अंदर प्रॉपर्टीज है जो लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पर लेके रखी हुई है. अभी जितने फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई. लंदन आधे से ज्यादा खाली पड़ा है, वो सिर्फ रेंटेड अपार्टमेंट्स के तौर पर पड़ा है. महंगी प्रॉपर्टी लेके रखी हो कि पैसा छुपाने के लिए प्रॉपर्टी लेके रख लो. अक्सर ये पनामा पेपर और ये सारे पेपर में आते रहते हैं. कई हॉलीवुड स्टार्स उन्होंने 5-5, 10-10 घर लिए हुए हैं, उसमें जबरदस्त 2-2, 3-3 किचन बनाए हुए, 10-10 वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, यूज एक नहीं करते. रिसोर्सेज को वेस्ट करना नहीं इजाजत इसकी. Important features of Islamic economy are moderation in consumption behavior. Islam accepts the following economic laws within certain limits. Market forces, law of demand and supply की basis के ऊपर सारी मार्केट चलनी चाहिए within certain limits. ये वजह है यहाँ पर. Exchange of services and goods के ये हो सकती है services and goods exchange. Motivation of personal profit के motivation है कि personal profit आप कमा सकें. Natural relations of employer and employee के employer और employee के natural relations होने चाहिए, अच्छे relation होने चाहिए. आज की तरह के नहीं कि आप हर वक्त उसके पीछे ही पड़े रहें. जितनी मर्जी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का आज एम्प्लॉय है वो यही कहेगा कि जी मुझे अपना बॉस नहीं पसंद. शायद ही कोई मिले जो कहे मुझे अपना बॉस बड़ा पसंद है, जबरदस्त बॉस है मेरा. होली प्रॉफिट की लाइफ से एग्जांपल है जहां स्लेव थे, मुलाजिम भी नहीं थे आज की तरह के, स्लेव थे जो हुक्म को मना कर ही नहीं सकता. चाहे दिन है रात है, हर वक्त ड्यूटी पे. आप तो 8 घंटे की ड्यूटी पर फ्री हो जाते हैं ना, लेकिन उसके साथ भी वो बिहेवियर रखा है आपने कि एग्जाम्पलरी है. देन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जिसके जो रूल तय हुए उसके अकॉर्डिंग हो. एसेट बेस्ड सिस्टम रादर देन स्पेकुलेशन या डॉक्यूमेंट बेस्ड सिस्टम. ये 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बड़ा क्लियर हो गया कि डॉक्यूमेंट या स्पेकुलेशन बेस्ड सिस्टम है कि कागज मैंने इतने का तुम्हें भेज दिया, उसने इतना आगे भेज दिया, ये नहीं जी 10 मिलियन का हो गया जी 20 मिलियन का हो गया. पीछे वही एक एसेट है लेकिन वो कहीं और, उसकी ट्रांजैक्शन कोई और है, वो मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट कुछ और है, जबकि सीडी जो आपने बनाया वो कुछ और था जो आप बेच रहे थे. तो उसको बेचने की इजाजत इस्लाम नहीं देता. एसेट बैक्ड होनी चाहिए चीज. स्पेकुलेशन की बेस के ऊपर आप डील्स नहीं कर सकते, सिर्फ डेरिवेटिव्स नहीं यूज कर सकते इस्लाम में. स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, गैम्बलिंग नहीं कर सकते, गरर नहीं हो सकता. ओके, कंपैरेटिव इकोनॉमिक सिस्टम्स के दरमियान ये कंपैरिजन है. ये जब मैं इकोनॉमिक सिस्टम डिस्कस करूंगा तो ये फिर मैं उस टाइम पे आपके साथ डिस्कस करूंगा. ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये मैं बुक से करवाऊंगा तब मैं डिस्कस करूंगा. आज का ये कंटेंट हम खत्म कर लें, तकरीबन 4 से 5 मिनट और लगेंगे. then you are all going to be free. Harmful economic activities in Islam. Islam prohibits some economic activities and considers them harmful for human society. Some big problems are listed जो 8 बड़े इल्स जिन्हें कहा जाता है. हराम economic dealings and activities, general prohibition है इनके ऊपर. रिबा, interest, then गरर, excessive uncertainty, then किमार, gambling. इन चारों के ऊपर स्पेसिफिकली ये जो 8 में से ये 4 हैं, फॉर एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके ऊपर के अप्लाई किया जाता है कि इनको बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया जाए. रेस्ट 3 आर क्वालिटेटिव इश्यूज. ये क्वालिटेटिव इश्यूज हैं पर्टेन टू द माइक्रो इकोनॉमिक सिस्टम, देयरफॉर दे डू हैव अ फोकस, लेकिन इनको भी इग्नोर करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए. कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इर्तिकाज, कंसंट्रेशन ऑफ फ्यू हैंड्स, जो कि आज बड़ा कॉमन है कि दुनिया के 1% लोग
دنیا کی 40 سے 50% ویلتھ کے اوپر قابض ہیں اور ہر سال ان کی ویلتھ بڑھتی جا رہی ہے. یہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو بڑا ڈسکریج کیا گیا اسلام کو, اسی لیے زکوٰۃ کا سسٹم ہے. اور آپ نے وہ سسٹم اسٹیبلش ہوتے دیکھا ہے جہاں پر ڈیورنگ دی کیلفس, جو اسلامک کیلفس تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا, لوگ لے کر نکلتے تھے. دین کمز ان ہورڈنگ, ٹھیک ہے, کہ ہورڈنگ گیدرنگ کر لینا, ہورڈ کر کے سامان سٹور کر کے بیچ لینا, اور جیسے ہی ابھی ہم ذخیرہ اندوزی جسے کہتے ہیں. اینڈ کنسیلمنٹ آف ویلتھ, کہ اس کو چھپانا ویلتھ کو اپنی کو, زکوٰۃ اور صدقات سے بچنے کے لیے ویلتھ کو چھپا کے رکھنا, یہ بھی اجازت نہیں ہے اس کی. موونگ فارورڈ, ایفیکٹس آف حرام کنزمپشن, کیونکہ اب ہم نے ڈسکس کیا حرام ہے, یہ ہے, یہ ہے, تو حرام کے اوپر کیا رولنگ ہے, یہ ذرا غور سے سنیے گا, بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں کوئی بتاتا نہیں اور ہمیں اس کو اگر کوئی بتایا بھی تو فالو نہیں کرتے. A slave of Allah who acquires haram wealth and gives charity from it, it is not accepted from him. If he spends from it, he does not have any blessings in it. If he leaves it behind him, he dies. It will be a means of taking him to the hellfire. اگر خرچ کر لے تو بھی اس کے لیے مصیبت ہے, اگر خرچ نہیں کرتا پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی اس کو جہنم کی آگ تک لے جائے گی. موونگ فارورڈ, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سورہ السنا کے اندر ہے اور مشاقۃ المصابیح کے اندر ہے. دین کمز ان نو میٹ, دیٹ از ا پرسن, انسان کو ریفر کیا گیا ہے. نو میٹ دیٹ واز نرشڈ ود حرام ول انٹر پیراڈائز. ایوری میٹ دیٹ از ا پرسن that was nourished with haram is more deserving of the fire. مسند احمد, درامی, بہقی اور مستقل مستقل. Moreover, a man who have journeyed far is disheveled and dusty, and who spreads out his hands to the sky saying, O Lord, while his food is haram, his drink haram, his clothes haram, and he is nourished unlawfully, how can he be answered? Muslim کی حدیث ہے. اب یہ جو ہے کہ who has journeyed far, disheveled, dusty, spreads his arms, یہ حج کرنے گیا ہوا ہے بندہ جس کا ذکر ہو رہا ہے. آگے کلیئرلی حج کا ذکر آ جاتا ہے. When the pilgrim who journeys to Hajj by haram money says, here I am at your service, our Lord, here I am at your service, Allah will say to him, your calling is rejected and your Hajj is valueless. ابن حج. تو یہ جو سوچ کے ہم انڈینز کے ساتھ رہتے ہوئے جو ان کا کنسپٹ ہے کہ گنگا میں ایک بار ڈبکی لگائیں گے, سارے گناہ دھل گئے, پھر دوبارہ شروع کریں گے نئے سرے سے. It is not like this. حرام انکم سے حج بھی نہیں کیا جا سکتا. ایون قریش تک کو یہ معلوم تھا کہ جب ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف کے اندر کعبہ ڈیمولش ہو گیا, فلڈ آیا تھا, ڈسٹروائے ہو گیا, ریکنسٹرکٹ کرنا تھا, انہوں نے کہا جی حلال انکم یوز ہوگی, حرام کا ایک پیسہ اس کی کنسٹرکشن میں استعمال نہیں ہو سکتا. پیسہ تھوڑا پڑ گیا تو کیا کیا, وہ جو آج آپ حتیم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا کے ڈیمارک کر دی کہ یہاں تک تھا, پیسہ تھوڑا تھا, ہم نے یہاں تک بنا دیا جہاں تک تھا. ورنہ وہ اوریجنل حتیم کرتا, جب اس کے اندر چلے جاتے ہیں حتیم کے اندر, اب بیسیکلی کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں, لیکن پیسے نہیں تھے, حلال کے نہیں تھے, کہ جی یہاں ختم کر دو, بس یہاں ڈیمارک کر دیتے ہیں, اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں تک. انہوں نے بھی حرام کا پیسہ یوز نہیں کیا اس کام کے لیے. آج بڑا کامنلی بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کچھ لوگ کہ جی اوکے حرام کا پیسہ ٹھیک ہے جی, مسجد کا باتھ روم بنا دیں یا اس کو اس کام کے لیے دے دیں, چیریٹی میں دے دیں. یہ سوچے بغیر کہ اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا, یہ تو سوچے ہی نہ کہ اس کو کوئی ریوارڈ ملے گا, کیونکہ وہ پیسہ پہلے ہی حرام کا تھا, اس سے جان چھوٹ رہی, اس کو سوچے کہ بڑی بات ہے, اس سے جان کا حساب نہیں دینا پڑے گا مجھے. لیکن اس کیس میں بھی کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ پیسہ اگر حرام کا کوئی آگے جیسے انٹرسٹ کا آ جاتا ہے, کبھی کسی کے اکاؤنٹ میں آ گیا, غلطی سے آپ کو نہیں پتا تھا یا رولنگ کا نہیں پتا تھا, تو کہتے ہیں کیلکولیٹ کریں, سارا اینوئل اسٹیٹمنٹ آپ کو مل جاتی ہے, اس میں سے کیلکولیٹ کریں اور سارا آپ اس بندے کو دے سکتے ہیں جس پر حرام حلال ہو گیا ہو. حرام حلال کب ہو جاتا ہے؟ جب لائف بچانے کی بات آ جائے, جب کسی کی زندگی مشکل میں ہو تو آپ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں, صرف اتنا جتنے سے جان بچائی جا سکے, وہاں اجازت ہے کہ حرام کو بھی اجازت دے دی گئی ہے. تو اسی طرح سے جیسے آپ کے ہاسپٹل میں چیریٹیبل شوکت خانم اور بڑے بڑے یہ اسٹیج 1 اور 2 کے پیشنٹ کا تو علاج کر دیتے ہیں کینسر کا, 3 4 کو کہتے ہیں کہ واپس گھر جاؤ,
یا پیسے لے کر اور پیسوں سے علاج کریں گے. تمہارا علاج ہم ڈونیشن کے زکات کے پیسوں، حالانکہ کیا جاتا ہے زکات والے نے تو انہی کے علاج کے لیے دیے ہیں نا، وہ بچے نہ بچے وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن نہیں جی تمہارا علاج نہیں ہوگا، وہ پیسے لے کر آئے الگ سے اپنے علاج کروانا ہے. تو ایسے بندے کے لیے کیونکہ اس کی جان بچانے کا معاملہ ہے، حرام حلال ہو جاتا ہے. اس کو سود کے اس طرح کے پیسے دیے جا سکتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، کہ میری جان چھوٹ جائے، اس کا مجھے ثواب تو ملے نہ ملے، میری جان چھوٹے اس کی مجھے ہیل فائر برداشت نہ کرنی پڑے. تو بیسیکلی حرام کے پیسے سے کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ آپ حج کرنے بھی حرام کے پیسے سے نہیں جاتے، جو عام ہمارے یہاں پریکٹس ہے کہ جی حج کرنے گئے پھر دوبارہ آ کر رشوت لینی شروع کر دی، پھر دوبارہ حج کرنے چلے گئے. یہ سوچو جی ہم کلین اینڈ کلیئر ہو کے آ گئے ہیں. نو، حرام کے پیسے سے حج بھی نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایکٹیویٹی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اوکے فائن. ویسے اس میں میجر چیزیں میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. ٹھیک ہے فائن، اٹس گیٹنگ آلریڈی لیٹ، سو یو آر آل فری، گو آن انجوائے. نیکسٹ ٹائم ہم پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے.